بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع جو ہے نا بڑا زبردست ہے، مقصد زندگی اللہ کی بندگی۔ پھر سن لے، مقصد زندگی اللہ کی بندگی۔ یہ وسیع و عریض کائنات جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، یہ ایک سجے ہوئے محل کے مانند ہے۔ زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گویا زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنایا، اور آسمان کے بارے میں فرمایا، اور آسمان کو اللہ رب العزت نے چھت بنایا۔ پھر فرمایا کہ بغیر پلر کے، بغیر ستون کے چھت کو ہم نے کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے آسمان پر لائٹیں لگائیں، سورج چاند ستاروں سے اس کو مزین کیا۔ انسان کی ضرورت کی جو بھی چیز ہے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں عطا فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ محل اللہ نے انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور فرمایا یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا۔ تو گویا انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العزت کی معرفت کا حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ آگے دیکھیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز میں اس کی قدرت پائی جاتی ہے، اس نے اس میں کمال کی چیزیں رکھی ہے۔ آگے یعنی کہ جب اللہ نے یہ سارا سلسلہ بنا دیا تو اللہ کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے جمادات کی خاصیت، اگر ہم غور کریں تو اس دنیا اور اس دھرتی میں 4 طرح کی مخلوق ہے۔ ایک ہے جمادات، پھر اس کے بعد نباتات، پھر اس کے بعد حیوانات، پھر اس کے بعد انسان۔ یہ 4 طرح کی مخلوق ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہے۔ ہر ایک کے نام کا پہلا حرف اس کی خصوصیت کا اشارہ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جمادات پتھروں کو کہتے ہیں، تو جمادات کا پہلا حرف جیم بنتا ہے، اور جیم سے لفظ جسامت بنا۔ تو جمادات کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی جسامت ہوتی ہے۔ پتھروں میں پہاڑوں میں زمین میں جسامت موجود ہے۔ تو پہلا ہوگا جمادات، دوسرا ہوا نباتات۔ تو نباتات کی خاصیت کیا ہے؟ پھر اس کے بعد نباتات کا حرف نون بنتا ہے۔ نباتات نون سے شروع ہوتا ہے، اور نون سے لفظ بنا نشو و نما۔ چنانچہ نباتات کے اندر جسامت بھی ہے، اور اس کے ساتھ نشو و نما کا مادہ بھی ہے۔ آپ ایک پودے کو لگائیں تو چند سالوں کے بعد درخت بن جائے گا، کیونکہ وہ نشو و نما پاتا ہے۔ پھر پتھر کو رکھیں تو کئی سالوں کے بعد وہی پتھر رہے گا، اس کا وزن نہیں بڑھے گا۔ تو جمادات میں لفظ جسامت ہے، اس سے نباتات افضل ہیں، کیونکہ ان میں جسامت بھی ہے، ایک مزید خوبی بھی ہے جس کو نشو و نما کہتے ہیں۔ آگے ہے تیسرا حیوانات کی خاصیت۔ پھر حیوانات کو دیکھیں تو حیوانات کے اندر ایک مزید خوبی ہے جو اس کے پہلے حرف سے معلوم ہوئی۔ پہلا حرف ہے ہا، اور ہا سے لفظ حرکت بنا۔ تو حیوانات کے اندر جسامت بھی ہے، نشو و نما بھی ہے، اور حرکت بھی ہے۔ چنانچہ بکری کے بچے کو یہاں کھڑا کریں تو تھوڑی دیر میں بھاگ کے دوسری جگہ چلا جائے گا۔ تو اس میں 3 خوبیاں ہوئیں، جسامت بھی، نشو و نما بھی، اور حرکت بھی۔ آگے چوتھی جو ہے نا وہ بڑی خاص ہے، وہ ہے انسان کی خاصیت۔ تو پھر اس کے بعد انسان کو دیکھیں، اب اس انسان کے اندر اوپر والی تینوں خاصیت خوبیاں موجود ہیں۔ اس کے اندر جسامت بھی ہے، نشو و نما بھی ہے، حرکت بھی ہے، مگر ایک اضافی صفت ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ دوسروں سے اعلیٰ ہوا، وہ اس کے پہلے حرف سے معلوم ہوگی۔ پہلا حرف الف، انسان کا پہلا حرف الف ہے،
اور الف سے انس بنا، جس کا معنی ہوتا ہے کہ محبت کرنا۔ تو انسان کے اندر جو اضافی صفت ہے جو اسے باقی مخلوق سے جدا کرتی ہے وہ ہے اللہ رب العزت سے محبت کرنا۔ یہ ہے کہ یہ ایسی صفت ہے جو اس کو فرشتوں سے بھی ممتاز کر دیتی ہے، یعنی کہ فرشتوں سے بھی افضل کر دیتی ہے۔ اس خاک کے پتلے میں اللہ نے عشق کا ایسا مدہ رکھ دیا کہ اگر یہ اس سے اپنے دل کو بھر لے تو یہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو پہلے جمادات، اس کے اوپر نباتات، اس کے اوپر حیوانات اور اس کے اوپر انسان۔ تو یہ چاروں چیزیں جو ہے نا، یہ دیکھیں ایک دوسرے پہ قربان کیسے ہوتی ہے، یعنی کہ ایک چیز جو ہے وہ دوسرے پہ قربان کیسے ہوتی ہے، جیسے جمادات، نباتات، حیوانات، انسان۔ تو ایک اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا اصول ہے کہ ادنا اعلیٰ پہ قربان ہوتا ہے۔ جمادات، نباتات پر قربان۔ آپ کو زمین کے اندر اگر بیج ڈالنا ہے تو آپ کو ہل چلائیں گے، زمین کے سینے کو چیریں گے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اتنا کیوں ظلم کر رہے ہو، زمین پہ اتنا گہرا ہل کیوں چلا رہے ہو۔ سب کہیں گے کہ مقصد عظیم ہے، یہاں کھیتی کرنی ہے، یہاں بیج ڈالنا ہے، اس لیے زمین کو تیار کرنا ہے۔ تو جمادات، نباتات پر قربان ہوتے ہیں۔ اب وہ بیج جو ہم نے ڈالا وہ زمین سے نیوٹریشن غذا لیتا ہے، تو زمین کی نیوٹریشن قربان ہو رہی ہے اس کے اوپر۔ تو جمادات نباتات کے لیے قربان، اور اتنی اچھی اور خوبصورت فصل آ جاتی ہے۔ آپ کو اپنے گھر میں جانوروں کے لیے چارے کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ اس فصل کو کاٹ دیتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ نے اتنی خوبصورت فصل کو کیوں کاٹ دیا، اس لیے کہ اس کو غذا بننا تھا، اس کا مقصد یہی تھا، لہذا آپ وہ سبزہ اپنے جانوروں پہ لے جا کر ڈال دیتے ہیں۔ اب جانوروں نے وہ چارہ کھا لیا، یہ ہوا نباتات کا حیوان، یعنی اپنے اعلیٰ پر قربان ہونا۔ اب انسان کو ضرورت پڑی تو بکری کو ذبح کر دیا، مرغی کو ذبح کر دیا، تو یہ جانور انسان کے لیے قربان ہو رہے ہیں کہ مقصد ان کا یہی تھا کہ اپنے اعلیٰ پہ قربان ہو۔ تو جمادات نباتات پہ قربان، نباتات حیوانات پہ قربان، اور حیوانات انسان پہ قربان، اور انسان رب رحمان پہ قربان۔ تو مقصد زندگی ہی یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ہمارا اٹھنا، یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حدیث بھی ہے اور اللہ کا فرمان بھی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب اللہ کے لیے ہو۔ صحیح معنوں میں انسان وہی ہے جس کی زندگی اللہ رب العزت کے لیے گزر رہی ہو، اس کی ہر بات اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہو۔ تو یہ ہوا جو آج کا عنوان تھا کہ مقصد زندگی اللہ کی بندگی۔ اللہ نے صاحب قرآن پاک میں کہہ دیا نا کہ ہر چیز انسان تیرے لیے، لیکن انسان تو میرے لیے، یعنی کہ انسان اور جن دونوں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے، تو باقی ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ تو جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے، تو پھر انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔